خاموش رہیں. میں مسلم شریف لے کر کے آیا ہوں. ایسے میرے پاس بہت ساری کتابیں جس میں مسلم شریف کے حوالے موجود ہیں. میں مسلم کیوں لے کر کے آیا ہوں؟ بھائی آپ کہیں گے یہ آپ کی کتاب ہے, آپ نے پتا ہے کیا لکھ رکھا ہو, اس وجہ سے ہمیں مسلم دکھاؤ, اصل کتاب دکھاؤ. اصل کتاب ہم مسلم شریف لے کر کے آئے. اگر ہم کوئی حدیث پیش کریں گے آپ کو مسلم شریف دکھائیں گے. قرآن کی کوئی بات پیش کریں گے تو آپ کو تفسیر مظہری لے کر کے آئے ہیں, تفسیر ابن کثیر لے کر کے آئے ہیں, کیونکہ تفسیر ابن کثیر کو بریلوی بھی مانتے, دیوبندی بھی مانتے. تفسیر مظہری کو بریلوی بھی مانتے, دیوبندی بھی مانتے. شروع کی شرطوں کے مطابق ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں تو کتاب پڑھ کر کے سنا رہے ہیں, اور آپ ایک آیت پڑھ کے لوگوں کو سمجھا رہے ہو. ہم نے شروع میں کہا تھا کہ آپ جو کہیں وہ کتاب پڑھ کر کے سنائیں. آپ کہنے اس میں خوب کا مطلب ہے, خوب کا مطلب یہ ہماری ذمہ داری ہے, میں سمجھاؤں گا. اب اس بات کا بھی مطلب آپ لوگ سمجھ لیں. نہیں, اس خوب کا جو ابھی آپ پھر کہیں گے خوب کا مطلب سناؤ, اس وجہ سے میں سنا رہا ہوں. یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اس میں انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ دکھا دیا کہ خوب سلام پڑھو. خوب سلام پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ میلاد کے بعد کھڑے ہو کر کے پڑھو. یا خوب سلام کا مطلب ہے میلاد تو 8 دن میں ایک مرتبہ ہو رہی, 8 دن میں ایک مرتبہ پڑھ دیا, خوب کا مطلب حل ہو گیا. خوب کا مطلب تو اس وقت ہوگا اٹھتے بیٹھتے ہم مسجد میں ہیں تب اکیلے پڑھ رہے ہیں, گھر گئے بستر پہ بیٹھے ہوئے تب پڑھ رہے ہیں, زمین میں ہے تو پڑھ رہے ہیں, ہم جہاں جہاں پڑھ رہے ہیں. لیکن فقہا نے کہا ہے, علامہ شامی نے یہ بات رکھ دی جو دونوں آدمیوں کو مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں. علامہ شامی کہتے ہیں, اور ایک اور, میں حدیث کی کتاب مشکات اٹھاؤ صفحہ نمبر 470 کھولو. ہم جو ہے یہ جو ہے اتنا لاد کے کیوں آئے ہیں بھائی, بائک سے آئے ہیں, یہ سب کتابیں لانے کیا ہمیں ضرورت پیش آئی تھی. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں, ہم جو ہے حدیث کی کتابیں پہ بھائی اب وقت نہ دکھاؤ, جب بات سمجھ میں آئے گی تو وقت بھی سب کو دکھے گا. جو ہے یہ کہہ دو حدیث شریف کی کتابیں جس کو سب مانتے ہیں, ہم بھی جو ہے کسی چھوٹی کتاب سے اس کا حوالہ دکھا سکتے تھے کہ مشکات شریف میں یہ لکھا ہوا ہے, لیکن ہم مشکات لے کر کے آئے جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جو ہے قیامت کی علامتوں کو انہوں نے بیان کیا ہے. خاموش خاموش رہے, آپ پیچھے بڑھ جائے بھائی, دوری اختیار کریں. ہاں یہ جو ہے ہم مشکات شریف اسی وجہ سے لے کر کے آئے ہیں کہ ہم کسی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, بھائی موبائل بند کریں, موبائل سب کو بند کرو. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ہم کتاب لے کر کے آتے اور ہم کہتے بھائی یہ حدیث مشکات میں لکھی ہے, مولانا اشرف علی تھانوی نے بنا تھوڑی نہ لیا ہے, تو آپ کہتے بھائی مولانا اشرف علی تھانوی کو میں نہیں مانتا ہوں. جب حدیث بنائی نہیں تو حدیث کی کتاب سے دکھانے میں ہمیں حرج کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ کتاب سے نہیں دکھانے, کچھ تو گڑبڑ ہے. اس میں لکھا ہوا ہے زہرت الاصوات, اس میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے کہ زہرت الاصوات, لوگ اپنی آوازوں کو کیا ہے مسجدوں میں بلند کریں گے. اب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ ملا علی قاری کو یہ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, بڑے خطرناک عالم ہیں جو پوری دیوبندیت, پوری بریلویت, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والے تمام لوگ ملا علی قاری کو مانتے ہیں, اور ہم امام صاحب کو مانتے ہیں. اس وجہ سے امام صاحب کی بات آ رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں وقد نص بعض علمائنا, بعض ہمارے علماء نے یہ صراحت کی ہے کہ بان رفع الصوت فی المسجد, کہ مسجد کے اندر آواز کو بلند کرنا, ولو بالذکر, اگرچہ ذکر کے ذریعے ہو, ذکر میں درود بھی آوے سلام بھی آئے, ولو بالذکر, اگرچہ ذکر کے ذریعے ہو, حرام ہے. لو حدیث کی کتاب نہیں, آپ نہیں تو آپ حدیث کی کتاب لے کے اور ہمیں حدیث کی کتاب دکھائیں. اور خوب کا مطلب میں آپ کو سمجھا دوں ایک مرتبہ پھر. خوب کا مطلب یہ ہے کہ خوب پڑھو. خوب کا مطلب تو تبھی ہوگا جب ہم اسے کسی ایک جو ہے پیرائے میں اسے ہم خاص نہیں کریں. آپ کہہ رہے ہو کہ کھڑے ہو کر ہی پڑھو, تب خوب نہیں ہے. خوب تو اس وقت ہے کہ ہم الگ ہیں بھائی, کم مجلس لگے 8 دن کے بعد, ہم گھر ہیں پڑھ رہے ہیں, مسجد میں ہیں پڑھ رہے ہیں, آواز بلند نہیں کر رہے ہیں, لوگوں کو نہیں, کیونکہ جو ہے ابھی ہمارے پاس اور بھی حوالے ہیں. مسلم شریف لاؤ, میں مسلم شریف جو ہے بھائی ذکر میں سلام ہے یا نہیں ہے, ذکر میں سلام ہے یا نہیں, آپ کہہ رہے سلام کی بات نہیں ہے. ہاں کان میں کو آپ کہہ رہے ہیں اب یہی بات چلے گی کہ سلام کی بات نہیں ہو رہی. بھائی ذکر یا سلام ہی ہے, اور آپ کہیں گے کہ جو سلام کی بات نہیں ہو رہی ہے. حلبی کبیر کا بھی میں آپ کو ابھی کتاب بھی دکھا دوں گا. میں حلبی کبیر کا ایک حوالہ میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں, کیونکہ ہم سب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں. اس میں جو ہے تفسیر مظہری میں ابھی میں آپ کو حوالہ دکھا دوں گا, تب تک میں آپ کو یہ جو ہے عربی پڑھ کر کے سنا رہا ہوں جو لکھی گئی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ حلبی کبیر صفحہ نمبر 556 ہے. یہ میں کتاب دکھا دوں گا, ایسا نہیں میں کتاب نہیں دکھا پاؤں گا. اس میں لکھا ہوا ولی ابی حنیفہ ان رفع الصوت
بھائی خاموشی اختیار کریں. بھائی آپ لوگ جو ہے ذرا متوجہ ہو، کیونکہ آپ کو جو ہے حق تک پہنچنا ہے. اس میں جو ہے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل میں آپ کو امام صاحب کا قول نقل کرتا ہوں. ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان رفع الصوت بالذکر بدعۃ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آواز کا بلند کرنا ذکر کے ساتھ، ذکر میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے، ذکر کے ساتھ بدعت ہے. مخالف للامر قولہ تعالی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. یہ کہتے ہیں کہ اللہ، یہ جو ہے قرآن کے اندر آیت ہے 8ویں پارے کے اندر سورہ اعراف کے اندر، ادعوا ربکم، کہ تم اپنے پروردگار کو چپکے چپکے اور عاجزی کے ساتھ پکارا کرو، خواہ وہ ذکر ہو خواہ وہ دعا ہو. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان رفع الصوت بالذکر بدعۃ، کہ یہ جو ہے آواز، ذکر کے اندر آوازوں کو بلند کرنا یہ بدعت ہے. اب جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ ادھر ادھر نہ بھاگے. آپ یہ دکھا دیجئے کہ مجلس کے بعد کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنا مستحسن و جائز ہے، ایسی کتاب سے جو ہم بھی مانے تم بھی مانے. مسئلہ ختم ہے. میں نے کتاب سے دکھا دیا جو، ہاں بات ہو گئی. بس اسی کے اوپر بات آپ حوالہ دکھائیں. جی پہلی بات یہ سنیے، انہوں نے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی کہ لوگ مسجدوں میں آوازیں بلند کریں گے. ابھی بتائیے آپ. جی ٹھیک، یہ لکھا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے لکھا نہیں، آپ نے دلیل پیش کی. جی ٹھیک. دوسرا انہوں نے کہا ابھی ذکر کے تعلق سے، چاہے وہ ذکر ہو، آوازوں کو بلند کرنا. اب اگر ذکر کے تعلق سے ان سے پوچھا جائے تو مسجد میں اگر آواز بلند کرنے کی بات ہے تو کون سا ایسا جمعہ جاتا ہے جس میں ذکر بالجہر خطبہ نہیں پڑھا جاتا ہے؟ میں آپ کو اس کا حوالہ دوں گا، میں آپ حوالہ دوں گا. نہیں پڑھا جاتا. یہ رکو ہماری بات. ہاں. دوسری بات یہ، انہوں نے کہا کہ وہ یہ خاص کرنا کہ میلاد کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا، اور خوب کا معنی یہ ہے کہ روز ہر وقت جب چاہو تب پڑھو. کسی نے یہ قید لگائی ہے کہ صرف میلاد ہی کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا. کوئی قید ایسی نہیں کہ صلاۃ و سلام جو ہے میلاد ہی کے بعد پڑھا جائے. جب خوب کا معنی یہ ہے جب چاہو تب پڑھو. قرآن سے زیادہ کوئی کتاب ہی بڑی نہیں ہے. قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ جب چاہو تب پڑھو تم اور خوب پڑھو، تو خوب کے معنی یہ قید لگانا کہ انہوں نے کہا کھڑے ہو کر کے، کھڑے ہونے کی قید ہی نہیں ہے اس میں. جب پڑھنا جائز ہے، خوب ہے، تو خوب چاہے جب تم پڑھو اور چاہے جہاں پڑھو، چاہے جیسے پڑھو. کوئی اس میں نہ قید ہے، نہ دقت ہے، نہ پریشانی ہے. اور جو ہے یہ کہہ رہے ہیں مسجدوں میں آوازیں بلند ہوگی، تو آواز بلند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر اگر خطبہ بھی دیا جا رہا وہ بھی بدعت ہو جائے گا، اگر وہاں تقریر ہو رہی وہ بھی بدعت ہو جائے گی، اگر وہاں کوئی یہ عصر کے بعد میں جو باتیں ہوتی ہیں اللہ اور رسول کے تعلق سے وہ بھی بدعت ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہے کہ گھما دینے سے. دوسرا آپ سنیے، یہ کہہ رہے ہیں جو سب کو مانتے. آپ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو مانتے نہیں مانتے؟ آپ جو کچھ دینا ہے آپ دیتے رہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی پہلے قرآن اور حدیث سے دے دیں تو زیادہ بڑھیا ہے، دوسرے پر نہ جائیں. قرآن سے آپ نے ابھی تک ایک ہی بات چل رہی ہے، خوب کے معاملے میں آپ ترجمہ پڑھ کے سنا دیجیے. ہم نے بیان کیا 2 مرتبہ، ہم نے سمجھا نہیں سمجھا. بھائی آپ لوگ بتائیں خوب کا چلو ان کا بھیجو باہر، ان کا بھیجو باہر، ان کا باہر بھیجو، ان کا باہر بھیجو، ان کا باہر بھیجو. جب قرآن میں ہے خوب پڑھو، خاموش ان کا بھیجو یار باہر. خوب پڑھو، تو اس کا آپ ترجمہ سنائیے. دوسرے شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو امام الحدیث فی الہند کہے جاتے ہیں، بہت معتبر بزرگ ہیں، محدث بھی ہیں. ان کی کتاب اخبار الاخیار ہے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، یا اللہ تو میری حقیقی حالت، میری غرض، میرے مقصد، میرے مطلب اور میری نیت سے اچھی طرح واقف ہے. میں اپنی سچی نیتی ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتا کیونکہ تجھ سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں ہے. اس پر بھی میں اپنی سچی نیت اور اچھے اعمال کے بارے کچھ رحیم و کریم سے سوال کر رہا ہوں. یا اللہ تیرے دربار کے قابل تو میرا کوئی بھی عمل نہیں ہے، کیونکہ میرے تمام اعمال میں فساد نیت، کیا فرمایا؟ تمام اعمال میں فساد نیت ہے اور کمی عمل شامل ہے. ہاں البتہ مجھ فقیر کا صرف ایک عمل تیری ذات مقدس کی عنایت کے سبب بہت شاندار ہے، اور وہ شاندار عمل یہ ہے کہ میلاد مبارک کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا اور نہایت عاجزی و خاکساری و محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہا. اب یہ بتاؤ کہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کیا ان کتابوں کو پڑھنے والے نہیں تھے؟ امام الحدیث فی الہند ہیں اور اپنے تمام اعمال میں فساد نیت بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی عمل ایسا ہے جو تیری عطا سے ہے، اور وہ شاندار عمل یہ ہے کہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
कि मिलाद मुबारक के मौके पर खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ता था, आजिज़ी और इंकिसारी और मोहब्बत और खुलूस के साथ। तो अगर ये चीज़ अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से ज़्यादा ना तो हम बड़े आलिम हैं, न ये बड़े आलिम हैं, वो मुहद्दिस हैं। एक मुहद्दिस इन किताबों, इन रिवायतों, इन दलीलों से नावाकिफ है, बिल्कुल नावाकिफ नहीं होगा। अगर मुहद्दिस तो नावाकिफ नहीं हो सकता है, और अगर नावाकिफ है तो भी बिदाती हुई। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी भी बिदाती हुई, जबकि हिंदुस्तान में उनका मकाम यह है कि उनको इमामुल हदीस कहा जाता है, हदीस के ताल्लुक से बहुत मशहूर और मारूफ बुजुर्ग हस्ती हैं वो। और दूसरी बात यह है कि कुरान मुकद्दस की इस आयत मुबारका को जो खूब के माने में आया, क्या इन्होंने ये नहीं पढ़ा था कि चलो हर वक्त लिखा जाए तो हम मिलाद और क़याम और सलाम को लिख कर सिर्फ ये लिख दें कि सलात और सलाम पढ़ना जायज़ है। इन्होंने बाकायदा लिख दिया हर अमल में फसाद नियत है, लेकिन एक ही अमल ऐसा है जिसमें फसाद नियत नहीं है, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजना, और लफ्ज़ खड़े होने का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो अब ये बताया जाए, क्या अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमा को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? और उसके बाद आप तर्जुमा पढ़ के सुना दीजिए। फिर पढ़ के सुना दूंगा, 2 हो गई आपके बात खत्म हो गई। हाँ। अब आप बताओ जी। वही तरीके से बात करिए। देखो हम चाहते हैं कि भाई सब लोग मुतवज्जे हो जाएं। एक बात इन्होंने कही है कि जो जुमे का दिन होता है उसमें खुतबे में आवाज़ बुलंद की जाती है, तो इसका मतलब वो बिदात है, इन्होंने भी कहा है। उसका जवाब ये मुस्लिम शरीफ है, जिल्द नंबर 1 है, इसका सफ़ा नंबर 285। आप ये देखते रहें कि हम अगर कोई जवाब दे रहे हैं तो किताब पढ़ करके सुना रहे हैं, आप इस चीज को जहन में रखें। एक हदीस है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा खतबा, जब खुतबा दिया करते थे, इहमरत ऐनाहु, तो उनकी आंखें लाल हो जाया करती थी, यानी अल्लाह के नबी की। वअला सौतहु, और अपनी आवाज को बुलंद कर दिया करते, तेज तेज कहते थे। तो ये कह रहे हैं, अल्लामा नबवी कहते हैं, जिनको हम भी मानते हैं, ये भी मानते, सब मानते हैं, यस्तदिल्लु अला अन्नहु यस्तहिब्बु लिल खतीब, कि खतीब के लिए तो ये बात मुस्तहब है कि वो अपनी आवाज को बुलंद कर दे। जब हदीस से ये चीज साबित है तो हम इसे बिदात कहने वाले कौन होते हैं? इस वजह से ये बात फाइनल हो गई। दूसरी बात, इन्होंने जो अभी हमें ये किताब पढ़ करके सुनाई है अखबारुल अखयार, थोड़ा एक मतलब फिर आप जो है थोड़ा गौर करें। अखबारुल अखयार ये असल किताब नहीं है, असल किताब फारसी में, समझ रहे हो? ये तर्जुमा किया हुआ है और इन्हीं के आलिमों का तर्जुमा किया हुआ है। आप फारसी पढ़ करके सुना दे, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। समझ? दूसरी चीज एक बात और है जो इसमें ये बात ये आई कि इन्होंने तर्जुमा पढ़ करके नहीं सुनाया, मैं फिर तर्जुमा पढ़ करके सुना रहा हूँ। या इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, सलात भेजते हैं। या अय्युहन नबी को सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या करें, जो है खूब, आपने जो खूब की बात कही थी, खूब दुरूद व सलाम पढ़ें। हमने 2 मरतबा खूब का मतलब समझाया, और हमने समझाया किससे? तफसीर इब्न कसीर से, जो हम भी मानते हैं, ये भी मानते हैं। एक मरतबा फिर समझा दूं, खूब का मतलब यह है क्योंकि हदीस में यह बात मिल गई हमें कि जो है तेजी के साथ हम ये काम नहीं करेंगे। जब हम तेजी के साथ नहीं करेंगे और हदीस में हमें जो चीज तेज मिलेगी, हमें हदीस में तेज मिली खुतबे के अंदर आवाज बुलंद करने की वजह से, हमने हदीस के ऊपर लब्बैक कहा और हमने अपनी आवाजों को खुतबे में बुलंद कर दिया। अब दुरूद जिक्र मतलब जिक्र के सिलसिले में हमें बात ये मिली, अपनी आवाजों को पस्त करो, हमें अपनी आवाजों को तेज नहीं करना है, तो हमने अपनी आवाजों को तेज नहीं किया। भाई हम हैं, हमने जो है आपको मिशकात शरीफ का हवाला दिया, कद नस्स बाज़ उलमाइना अन्न ज़िक्र अन्न रफ़अ सौती बिज़्ज़िक्र हराम वलौ बिज़्ज़िक्र हराम, ये मिशकात शरीफ है, इसका कोई जवाब नहीं आया। हमने जो है इसका हवाला पेश किया, जो हम भी मानते हैं, ये भी मानते हैं, ये क्यों इन्होंने लिखा, ये भी नहीं आया। तीसरी चीज, हमने तफसीर इब्न कसीर पेश की, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने मुस्लिम शरीफ पेश की, इसका कोई जवाब नहीं आया। इनकी तरफ से कहा गया खूब का मतलब बताओ, मैंने खूब का मतलब बता दिया। अखबारुल अखयार को इन्होंने पेश किया, ये असल किताब शेख साहब की नहीं, शेख साहब की असल किताब फारसी में है। इस वजह से दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को अगर हम मान भी लें, क्या हम बिदाती कहेंगे? अगर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को बिदाती हम नहीं कहेंगे या बिदाती कहेंगे, उससे हमें कोई मसला नहीं, वो तो बाद में बात साबित होगी जब उस पर बात चलेगी कि शेख साहब क्या थे क्या नहीं थे। समझ रहे? शेख साहब क्या थे क्या नहीं थे।
شیخ صاحب کے علاوہ ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کیا. میں کتاب دکھا سکتا ہوں جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کتاب بولا میں نے اس کا بھی کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا ہے. ولی ابی حنیفہ ان رفع الصوت بالذکر بدعۃ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رفع صوت یعنی ذکر کے اندر آواز کو بلند کرنا بدعت ہے. یہ حلبی کبیرہ صفحہ نمبر 566 ہے. بدعت سیئہ بھائی یہ کہنا ہے اس کی دلیل ہے مخالف لامر فی قولہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مخالف ہے. تو مخالف ہونے کا مطلب ہے غلط. اگر اسے بدعت حسنہ کہیں گے تو وہ مخالف نہیں. قرآن کے جو چیز مخالف وہ اچھی ہو ہی نہیں سکتی. قرآن کے مخالف جو چیز ہوگی وہ اچھی نہیں ہو سکتی. میں ایک چیز میں